بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ آج کا ٹاپک ہے کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا۔ کعبہ کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ دوسرا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ تیسرے، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ پانچواں، قوم عمالقہ نے بھی کچھ تعمیری کام کرایا۔ چھٹا، قبیلہ جرہم کا جس کا قبیلہ جرہم کا تذکرہ میں نے شروعاتی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ ساتواں، قریش کے موری سے اعلیٰ یعنی کہ قریش ونش کے بانی حضور کے آبا و اجداد قصی بن کلاب کے دوارا۔ آٹھویں بار قریش نے لگ بھگ 605 AD میں کعبہ کی تعمیر کرائی، جس میں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوست مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حجر اسود کو لے کر قریش میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹیلنٹ سے ایک بہت بڑے جھگڑے کا خاتمہ کیا۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جسے حاجی لوگ طواف کرتے وقت بوسہ دیتے ہیں، جو کعبہ کی دیوار میں فٹ ہے۔ دوسرا ہے مقام ابراہیم۔ اس میں ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ پتھر ضرورت کے حساب سے بلند ہو جاتا تھا اور پھر ضرورت کے حساب سے نیچے آ جاتا تھا۔ اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہے۔ یہ پتھر پہلے کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا تھا، بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم نے اس پتھر کو آج جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں پر شفٹ کیا۔ تعمیر کے لیے قریش نے جو حلال کمائی سے سامان جمع کیا تھا وہ کم پڑ گیا تھا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے کعبہ بنایا۔ جس حصے کو باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا یعنی کہ پانی گرتا ہے، اس لیے حتیم کو اندر لے کر ہی طواف کرتے ہیں کیونکہ یہ کعبہ کا حصہ تھا۔ انہوں نے یعنی کہ قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے میں کچھ اور چینج کیے، جیسے کعبہ کی ہائٹ کم کر دی، دوسرے کعبہ پر چھت بنائی، تیسرے 2 دروازے تھے، ایک کو بند کر دیا اور دوسرے کو زمین سے اونچا اٹھا کر بنایا۔ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق کعبہ کی تعمیر کی، یعنی حتیم کو کعبہ میں داخل کر دیا۔ دوسرے، دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا۔ تیسرا، ایک دروازہ مشرق کی جانب، دوسرا مغرب کی سمت بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو عشرہ مبشرہ صحابی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی۔ ان کی ماں کا نام اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ تو اس لحاظ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے مسلم تھے، کیونکہ یہودی لوگ تانا مارتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب یہ پیدا ہوئے پورے جشن کا ماحول اللہ اکبر کے نعرے لگا کر منایا گیا۔ ماں کے دودھ سے پہلے حضور کے لعاب دہن والی کھجور آپ نے کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ مکہ، مدینہ اور حجاز کے سارے علاقے والوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے مکہ میں چھوٹی سی خلافت قائم کی تو ظالم یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا، چاروں طرف سے مکہ کو گھیر لیا۔ جب چاروں طرف سے مکہ کو گھیر لیا، پتھر پھینکے، یہاں تک ان کے حملوں سے کعبہ ڈیمیج ہو گیا۔ ان ظالموں نے کعبہ کے پردے میں آگ لگائی۔ اسی بیچ خبر آئی کہ ظالم یزید لعین کی موت ہو گئی اور فوج واپس چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرایا۔ یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کرائی، کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں کعبہ تھا ویسا ہی بنے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جب کعبہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہی بنا دیتے ہیں۔ 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان نے کرائی۔ عبد الملک بن مروان امیہ ڈائنسٹی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ لگ بھگ 5.5 مہینے یہ جنگ چلی اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا، جو آج تک موجود ہے۔ جب ڈائنسٹی بنو عباس کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کعبہ کو پھر سے ڈیمولش کر کے حضور کے طریقے پر بنائیں گے، لیکن اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے منع کر دیا کہ کہیں سیاست کی وجہ سے ہر بادشاہ آئے
اور کعبہ کو ڈیمولش کرتا رہے، یہ تو صحیح نہیں۔ علماء کرام نے سمجھایا تو بنو عباس والے مان گئے اور آج تک اسی پیٹرن پر کعبۃ اللہ قائم ہے۔ کعبہ کی تعمیر ہی کو لے کر حضرت علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 بار ہوئی۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، دوسری زمانہ جاہلیت میں قریش کی تعمیر، تیسری حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر۔ حضرت ملائکہ، حضرت آدم اور ان کے فرزند وغیرہ کی تعمیر صحیح روایتوں سے ثابت نہیں۔ باقی تعمیروں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں، یعنی بڑی تعمیر نہیں۔ تو اس طرح کعبے کی پوری ہسٹری میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد۔